کرتا ہوں محبت جاگ اٹھتی ہے. عرض کیا ہے کہ بہت مسرور رہتا ہوں, بہت چہرہ سجاتا ہوں, بہت مسرور رہتا ہوں, بہت چہرہ سجاتا ہوں, مگر آئینے میں ایک اور صورت جاگ بہت مسرور رہتا ہوں, بہت چہرہ سجاتا ہوں, مگر آئینے میں ایک اور صورت جاگ اٹھتی ہے. صبح نے عرض کیا ہے کہ میں کتنی بار دنیا تج کے جا بیٹھا ہوں گوشے میں, میں کتنی بار دنیا تج کے جا بیٹھا ہوں گوشے میں, مگر ہر بار دنیا کی ضرورت میں کتنی بار دنیا تج کے جا بیٹھا ہوں گوشے میں, مگر ہر بار دنیا کی ضرورت جاگ اٹھتی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ عجب دیکھا کرشمہ لفظ کی بازیگری کا بھی, عجب دیکھا کرشمہ لفظ کی بازیگری کا بھی, سخن معدوم ہو جاتا ہے شہرت جاگ اٹھتی ہے. عجب اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی, محبت اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی, ذرا بے اعتباری ہو تو نفرت جاتی ہے. محبت اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی, ذرا بے اعتباری ہو تو نفرت جاتی ہے. بدل تخلیق کرتا ہوں محبت جاگ اٹھتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب. ہمارے آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم علی جناب ذوالفقار احمد صاحب, ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جو آگرہ کینٹ سے MLA ہیں, ہر مشاعرے میں آپ شرکت فرماتے ہیں. اور جناب KC شریواستو صاحب سے درخواست ہے کہ جناب ذوالفقار احمد صاحب کی گل پوشی فرمائیں. میں صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات سے حاضرین کو نوازے. آنے جناب کیپٹن پربھانشو کمار شریواستو صاحب ADM سٹی آئے. موجود اکرام جنجن میں لوکپریہ ہمارے جھارو ودھایک بھٹو صاحب, یہاں موجود خواتین و حاضرات, پترکار بندھوؤں, آپ سب جس کا انتظار کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت کچھ بولا جا چکا ہے, بہت کچھ کہا جا چکا ہے, اب سننے سنانے کا دور ہے. کسی ٹائم میں فراق صاحب جب زندہ تھے تو انہوں نے کبھی کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو, ان کو جب معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے. یہ وہ پیڑھی تھی یا وہ دور تھا الہ آباد میں جب مہادیو ورما, ڈاکٹر رام کمار ورما, فراق صاحب اور ادب اور ادیب کا اتنا اچھا سلسلہ تھا کہ ہم لوگ جب صحیح میں جب ہم لوگ آج پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں, اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ یس یہ لوگ تھے جن کو ہم نے مطلب ایسے ہی ان کے بغل میں وہاں بیٹھا تھا, اسی طرح بیٹھ کر کے ان کو دیکھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے, چیزوں کا مزہ لیا. جب کبھی انہوں نے خود کے لیے کہا تھا کہ ہٹ کر کے انہوں نے ایک نئی روایت قائم کری, ایک نیا آیام دیا, ایک نیا ٹوٹلی اپنے آپ میں ایسی چیزیں وہ غزل کی اور اردو پوئٹری میں لے کے آئے جو ہندی والوں پہ بڑا برستے تھے, بڑی گالیاں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوہ پتھ گامنی کہے گا, سمپلی ریل نہیں کہہ سکتا, ریل ہر آدمی سمجھتا ہے گامنی. تو وہ اس چیز کا ہمیشہ خلاف تھے. وہ کہتے تھے جو ہمارے عام آدمی کی بول چال کی بھاشا ہے اس بھاشا کا, اس بولی کا, اس لپی کا استعمال ہونا چاہیے, چاہے وہ پوئٹری ہو, چاہے وہ ساہتیہ کی کوئی بھی کتاب ہو.
اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس کارجکرم کا حصہ ہوں اور آپ کے بیچ میں تمام اپنے اپنے فیلڈ کے نامچین شاعر یہاں تشریف فرما ہے اور میں ان سب کا یہاں ستکار کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں. اور آپ کو ان کے بیچ میں جو میں روڑا بنا ہوا اپنے آپ کو میں ہٹاتا ہوں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا یہاں بلایا عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد. پروینتر کمار سریواستو صاحب، احمد صاحب، جناب ڈی سی پانڈے صاحب اور جناب تنویر احمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور شمع مشاعرہ روشن. شاعری کی نظامت کے فرائض کو انجام دینے کی زحمت گوارا فرمائیں. عالی جناب پروفیسر ناصر نقوی صاحب. آگرہ میں تو کئی بار حاضر ہوا لیکن یونیورسٹی بھی حاضر ہوا. بطور شاعر آج پہلی بار یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پیر دادا قاسم صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ تحریک پاکستان کو دی ہے. اردو ادب میں 47 کے بعد شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ ہندوستان اور پاکستان میں تعلیمی اور علمی تحریک اگر چلانے والا کوئی شخص ہے تو وہ پیر دادا قاسم. تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ کہ فراق صاحب کے نام سے یہ مشاعرہ ہے تو اور یہ تیسرا ایوارڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے تیسرا ایوارڈ ہے تو کم سے کم 3 شعر فراق کے ضرور ہونے چاہیے تاکہ فراق کی روح سے بھی اجازت لے لی جائے. اور جیسے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کے سلسلے میں قاسم صاحب سے، پیر دادا قاسم صاحب سے فرمائش ہوئی تھی کہ کوئی شعر سنائے تو میں فراق صاحب کا شعر کہ ہو سکے تو قریب اتنے آ، ہو سکے تو قریب اتنے آ، درمیاں سے گزر نہ پائے ہوا. ہو سکے تو قریب اتنے آ، درمیاں سے گزر نہ پائے ہوا. اور ایک شعر فراق صاحب کا کہ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان دیتے ہیں. اور ایک شعر کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. تیسرا ایوارڈ ہے، 3 سال سے یہ ایوارڈ کا سلسلہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 شعر ضرور ہو جانے چاہیے. فراق صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور جو مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے 2 ایوارڈ بھی جو دیے گئے انتہائی غیر جانبدارانہ طور پر وہ بھی ان لوگوں کو دیے گئے کہ جو صرف شاعری یا صرف فکشن تک محدود نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے تعلیمی تحریک شروع کی. پروفیسر وسیم بریلوی یا بیکل الصاحی کے بعد اب تیسرا ایوارڈ یہ ان حضرات کو چن کر آپ ایوارڈ دے رہے ہیں کہ جو علم بانٹ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں آگرہ کی یہ سرزمین، نذیر اکبر آبادی کی یہ سرزمین، میر تقی میر کی یہ سرزمین، غالب کی یہ سرزمین، تاج محل والی سرزمین سلام کرتا ہوں. میرے لیے تو یہاں ہر چہرہ تاج محل ہے. اتنے خوبصورت لوگوں میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس شخص کے ایوارڈ کے سلسلے میں یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے نظامت کی کہ جسے 21ویں صدی کا ملینیم ایوارڈ ملا. وہ ہمارے درمیان ہیں. عمر ضرور 67 سال کی ہے پیر دادا قاسم صاحب کی، لیکن انہوں نے جتنے بڑے کارنامے کیے اپنی عمر سے بڑے کارنامے کر چکے ہیں. اور جہاں دانشور، عالم، شاعر، ادیب، محقق، مؤرخ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اپنی شخصیت میں خود ایک یونیورسٹی.
آپ نے ان کا تعارف دیکھ لیا ہوگا. اپنی ذات میں خود ایک دانشگاہ، ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے. میں آگے بڑھائیں اور یہ بھی عرض کروں کہ پیر دادا قاسم صاحب سے آپ نے غزل بھی سنی. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایسے تاریخی شعر نہ سنائیں. ایک شعر ان کا سن لیجئے کہ زندگی ایسی گزاری کہ سبک سر نہ ہوئے. یہ شعر سنے سر. زندگی ایسی گزاری کہ سبک سر نہ ہوئے، یعنی اس دور میں جینے کا ہنر ہو گئے ہم، یعنی اس دور میں جینے کا ہنر ہو گئے ہم. اور ایک شعر کہتے ہیں کہ منتظر تھا وقت و ہم نے بانداز سخن، آرزو کا ایک جہان تازہ پیدا کر دیا. آج کے اس مشاعرے میں سریواستو صاحب نے، امیر بھائی نے جو مجھے فہرست دی ہے، 15 شعراء میری فہرست میں ہیں، لیکن مجھے ناز ہے کہ آج کے اس مشاعرے میں بہت ذمہ دار عہدوں پر فائز ایسے افسران بھی ہماری شاعری میں موجود ہیں، ہمارے شاعروں کی برادری میں آ رہے ہیں کہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ، انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں. ان میں نظر صاحب کانپوری ہمارے آئی جی رہے ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے درمیان بہت ہی معتبر ذمہ دار ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج آگرہ تنویر وصفی صاحب بھی اس وقت ہمارے شاعروں کے درمیان موجود ہیں. مجھے فخر ہو رہا ہے کہ خالد اکبر آبادی صاحب میں تشریف فرما ہے، استاد شاعر ہیں. جرار اکبر آبادی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ذکر ہو رہا تھا کہ اکبر آباد کے شاعر آگرے میں زیادہ دن کیوں نہیں رہے. عجیب اتفاق ہے، آباد کے شاعر اپنی ذات میں اکبر آباد کو بسا کے چلتے ہیں. وہ اکبر آباد میں کم بستے ہیں، اکبر آباد ان میں زیادہ بستا ہے. یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ جرار اکبر آبادی جہاں بھی ہے، لکھنؤ میں ہیں تو اکبر آبادی ہے. آگرے کی عزت ہے، آگرے کی رونق ہے، آگرے کی شہرت ہے. خالد صاحب ہیں، بہرحال وہ یہاں موجود ہیں. تو میں انہی باتوں کے ساتھ آپ کے اور شعراء کے درمیان رہتا ہوا آج کے اس مشاعرے کا آغاز کروں، کیونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، دوستی کا تقاضا ہے. تو نام بھی ایک شاعر کا اسی طرح کا ہے. ندیم دیوبندی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. غالب نے کہا تھا، غالب تو ندیم دوست کا قائل ہے، تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب ندیم دیوبندی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مترنم کلام سے، خوبصورت کلام سے، خوبصورت آواز میں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں. شاعر اب آپ کا امتحان ہے کہ اپنے شاعر کا استقبال کس قدر جوش و خروش سے کریں. حاضرین محفل، جناب پیر دادا قاسم صاحب کو مبارکباد اور ان کا استقبال کرتا ہوں. اور دوستو، بلا کسی طبیعت کا یہ کیونکہ دیر بہت ہو چکی ہے، چند شعر حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. غزل سے پہلے چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ کسی بھی شے میں تیرے حسن کا جمال نہیں، کسی بھی شے میں تیرے حسن کا جمال، کسی بھی شے میں تیرے حسن سا جمال نہیں. تو بے مثال ہے، تیری کوئی مثال نہیں. کسی بھی شے میں تیرے حسن سا جمال نہیں، تو بے مثال ہے، تیری کوئی مثال نہیں. اور یہاں سے شعر کہ شکست کھا گیا تجھ سے تو دوست ہے ورنہ، شکست کھا گیا تجھ سے تو دوست ہے ورنہ، کہ دشمنوں میں تو اتنی ابھی مجال نہیں. شکست کھا گیا تجھ سے تو دوست ہے ورنہ، کہ دشمنوں میں تو اتنی ابھی مجال نہیں. آئیے دوستو، ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. میں کوئی بازی نہیں ہوتا، میں اپنے آج سے ہارا، کوئی بازی نہیں ہوتا، میں اپنے آج سے ہارا، کوئی بازی
لپٹا ہوا مجھ سے میرا ماضی نہیں ہوتا، اگر لپٹا ہوا مجھ سے میرا ماضی نہیں ہوتا. اور شعر بطور خاص آگے کرتا ہوں. اگر لپٹا ہوا مجھ سے ضروری ہے کدورت بھی، ضرورت ہے کدورت بھی، ضروری ہے کدورت بھی دلوں سے صاف ہو پہلے، ضروری ہے کدورت بھی دلوں سے صاف ہو پہلے، فقط سر کے جھکانے سے خدا راضی نہیں، فقط سر کے جھکانے سے ہے کدورت بھی دلوں سے صاف ہو پہلے، فقط سر کے جھکانے سے خدا راضی نہیں، فقط سر کے جھکانے سے. اور دوستو غزل سے پہلے جاتا ہوں ایک مسئلہ اور دو شعر پڑھ دوں. مجھے حکم ہوا تھا ان شعروں کے لیے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بالکل تازہ غزل پڑھ دوں انشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں مطلب. لے ساقیا تیرے ساغر کو مار کر ٹھوکر، کر ٹھوکر، لے ساقیا تیرے ساغر کو مار کر ٹھوکر، میں جا رہا ہوں تیرے در کو مار کر ٹھوکر، میں جا رہا ہوں تیرے در کو مار کر ٹھوکر. اب آ گئے ہیں جو فٹ پاتھ پر تو کیا رونا، اب آ گئے ہیں جو فٹ پاتھ پر تو کیا رونا، ہم ہی چلے بھی تھے خود گھر کو مار کر ٹھوکر، ہم ہی چلے بھی تھے خود گھر کو مار کر ٹھوکر. اور دوستو وہ شعر جس کے لیے حکم ہوا وہ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص. ہم ہی چلے بھی تھے خود گھر کو مار کر ٹھوکر، وہ کیا رکے گا بھلا چار بوند کی خاطر، وہ کیا رکے گا بھلا چار بوند کی خاطر، جو آ رہا ہو سمندر کو مار کر ٹھوکر، جو آ رہا ہو سمندر کو مار کر ٹھوکر، لے ساقیا تیرے ساغر کو مار کر ٹھوکر. بھائی دوستو آخر میں غزل کے دو تین شعر کے بعد اجازت.